تکلیفیں پہنچائی ہیں, اب تک تو میں نے آپ کو پریشانیاں پہنچائی ہے. ابا جاتے وقت بھی میں نے کون سی پریشانی پہنچا دی, جاتے وقت بھی میں نے کون سی تکلیف پہنچا دی. ایک باپ کی آنسوؤں کو دیکھ کر بیٹی اور زیادہ زاروں قطار رونے لگتی ہے اور زیادہ گریہ زاری کرنے لگتی ہے. باپ نے بیٹی کو سینے سے لگایا ہے. مسلمانوں, اس لمحے کو تصور کی دنیا میں بسا کر سننا. باپ نے بیٹی کو سینے سے لگایا ہے, بیٹی کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ہے. بیٹی اپنے باپ کے سینے سے لگ کر کہتی ہے, ابا سونے کے اتنے زیورات میں نے پہنے ہیں, خدا کی قسم مجھے ان زیورات میں وہ سکون نہیں ملا ہے جو سکون مجھے تیرے سینے سے چپٹنے میں ملا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت اچھا, بہت اچھا حضرت, بہت اچھا. ارے بیٹی کے دوست کون ہے یہ؟ بول یار یہ کون ہے؟ ارے بیٹیوں والوں, بیٹیوں کو کمتر سمجھنے والوں, میرے نبی کے چاہنے ماننے والوں, بیٹی کی بدائی تو دیکھتا ہے مگر کبھی بیٹی کی بدائی پہ غور نہیں کرتا ہے. بیٹی کی بدائی پہ کبھی غور نہیں کرتا. بیٹی کی بدائی کو کبھی اگر دل کی نظر سے دیکھے تو تجھے پتا چلے گا. اب باپ نے بیٹی کو کلیجے سے لگایا ہے. 18 سال جس بیٹی کو باپ نے پالا, 21 سال 22 سال جس بیٹی کو باپ نے پالا, حضرات بتاؤ وہ بیٹی جدا ہو رہی ہے تو باپ کو کتنی پریشانی ہوگی, باپ کو کتنی تکلیف ہوگی. حضرات جب باپ روتا بیٹی بہت التجا کرتی, ابا کیوں روتے ہو؟ حضرات باپ کہتے, بیٹی مجھے تیری خدمتیں یاد آ رہی ہے, بیٹی مجھے تیری خدمتیں یاد آ رہی ہے. پانی گرم چاہیے تو گرم کر کے دیتی تھی, چائے ابھی چاہیے تو ابھی پلاتی تھی, رات کو چائے چاہیے تو بنا کر دیتی تھی, کھانا اگر ٹھنڈا ہوتا تو بنا کر دیتی تھی. بیٹی تیری خدمتیں مجھے بہت یاد آ رہی ہے, تیری خدمتیں مجھے بہت یاد آ رہی ہے. بیٹی نے باپ کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہیں اور التجا کر دیا, ابا تیری بیٹی تیری جدائی کو کیسے برداشت کرے گی؟ ابا تم 2 گھنٹے کے لیے یا دن بھر کے لیے کہیں باہر چلے جایا کرتے تھے تو میرے دل سے یہ آواز آتی تھی, ابا تیری بیٹی کو کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تیری بیٹی کو تیری ضرورت ہے. ابا مجھے کپڑوں میں وہ سکون نہیں ملتا جو سکون تیرے چہرے کو دیکھ کر ملتا ہے. مجھے دنیا کے عیش و عشرت میں وہ سکون نہیں ملتا ہے جو سکون تیرے چہرے کو دیکھ کر ملتا ہے. بیٹی سے باپ کہتا ہے, بیٹی جاؤ تمہیں اپنے سسرال کو آباد کرنا ہے. باپ نے کہا بیٹی یہ میری پگڑی ہے. بیٹی کے قدموں میں ڈال کر باپ کہتا ہے, میری بیٹی جس طرح سے تو نے اپنے گھر میں اپنے باپ کی لاج بچائی ہے, اپنے باپ کی عزت بچائی ہے, اسی طرح سے سسرال میں جا کر اپنے باپ کی عزت کو بچانا, اپنے باپ کی لاج کو بچانا. حضرات بیٹی نے اپنے باپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا ہے, ابا حضور میرے حق میں توبہ کرنا آپ کا کام ہے اور انسانیت کے طریقے پہ کام کرنا میرا کام ہے. میرے طریقے کو قبول فرما کر آپ کی عزت کو بچانا پروردگار کا کام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, جشن شادی خانہ آبادی, جشن شادی خانہ آبادی. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, دلدار کی آمد, مکے کی آمد, مکے کی آمد, مدنی کی آمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بے شک سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت اچھا. ہم سب تو عاشق ہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں, نہ تخت و تاج نہ ہم کو, نہ تخت و تاج نہ ہم کو, نہ تخت و تاج نہ ہم کو, خزینے کی ضرورت ہے. قیامت میں قبر
میں اس کی ضرورت ہے، سبحان اللہ کی ضرورت ہے، دنیا میں بھی ضرورت ہے. ملاحظہ کریں، بلند آواز سے بولے سبحان اللہ. ذرا تخت و تاج نہ ہم کو، تخت و تاج نہ ہم کو، خزینے کی ضرورت ہے. نہ تخت و تاج نہ ہم کو، نہ تخت و مدینہ چاہیے ہم کو، مدینہ چاہیے ہم کو، مدینے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. مدینہ مدینے سبحان اللہ. بہت اچھا. مدینے کی ضرورت ہے. اب سننا مسلمانوں، بیٹی کی بدائیگی دیکھو. باپ نے کہا بیٹی میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے ہر قدم پہ ثابت قدم رکھے. سبحان اللہ. اللہ تیری امداد کرے، اللہ تیری مدد کرے. بیٹی کو باپ نے دعائیں دی. اب حضرات بیٹی گھر سے نکلنا چاہ رہی ہے، جو اس کا دولہا گاڑی لے کر آیا ہے اس گاڑی میں بیٹھنے کے لیے جا رہی ہے. اب تو قیامت بالائے قیامت یہ ہے کہ بیٹی ابھی گاڑی کی طرف بڑھ بھی نہیں پائی تھی کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بھائی، ننھے بھائی، چھوٹے چھوٹے بھائی آتے ہیں اور اپنی بہن کی انگلی کو پکڑ کر کہتے ہیں اے ہماری پیاری بہن ہمیں چھوڑ کر جا رہی ہو. اگر ابا ڈانٹتے تھے تو تیرے دامن میں پناہ لے لیتے تھے، اگر ماں مارتی تھی تو تیرے دامن میں پناہ لے لیتے تھے. اے ہماری بہن، ہماری وجہ سے آپ خود مار کھا لیتی تھی مگر ہمارے اوپر مار پڑنے نہیں دیتی تھی. اے ہماری پیاری بہن، تم اس گھر کو چھوڑ کر جا رہی ہو، اب بتاؤ ہمارا محافظ کون بنے گا؟ اب بتاؤ کہ ہماری نگہبانی کون کرے گا؟ تب جا کر وہ بہن اپنے بھائی بہنوں کے لیے کہ دعا کرتی ہے اللہ کریم پروردگار یہاں سے قدم نکالنا میرا کام ہے، میرے گھر کے چھوٹے چھوٹے بھائی بہنوں کو صبر دینا تیرا کام ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت اچھا. تم نے ستی کو بہت آسان سمجھ لیا. سینے پہ پتھر رکھ کر ایک بیٹی کو انسان ودا کرتے ہیں. اسٹیج والے تھک گئے کہ آپ لوگ؟ یہ نہیں یار، آدھے تو میرے مدرسے کے میرے طلبہ، ہاں لیکن یہ لوگ تھکے ہوئے بیچارے، یہ لوگ بھی سبحان اللہ نہیں. اس کا مطلب مجھے تقریر ختم کر لینی چاہیے. آپ نہیں حضرت کرتے رہیے. نیچے سے جب تک رسپانس نہیں ملے گا تب تک میں بڑھوں گا نہیں. ذرا آپ لوگ ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں کروں تقریر، اجازت ہے؟ اچھا ماشاءاللہ سبحان اللہ. رے یار مچل جاؤ تو نبی کے نام کا نعرہ بھی لگا لیا کرو. کیوں؟ نعرہ لگانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ کہیے اور شعر ملاحظہ فرما لیجئے گا. لگاؤ تو لوگو نعرہ رسول کا، لگاؤ تو لوگو نعرہ رسول کا، محشر میں کام آئے گا، محشر میں کام آئے گا سہارا رسول. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت اچھا حضرت. محشر میں کس کا سہارا کام آئے گا؟ کس کا؟ بولو کس کا؟ رسول پاک کا. آؤ میرے رسول نے بھی تو نکاح فرمایا. فرمایا سرکار نے مصطفیٰ جان رحمت کی پہلی بیوی کے بارے میں جانتے ہو؟ جی. آج تم جن عورتوں سے نفرت کرتے ہو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اسی عورت کو سہاگن بنایا. حاجی اسی عورت کو اللہ کے نبی نے کیا بنایا ہے؟ سہاگن. سہاگن بنایا ہے. حضرت جناب خدیجۃ الکبریٰ، حضرت جناب خدیجۃ الکبریٰ تمام مومنوں کی ماں. کون؟ حضرت جناب خدیجۃ الکبریٰ. حضرت جناب خدیجۃ الکبریٰ بہت دولت مند،
بہت پیسے والی. میں چاہتا ہوں کہ نکاح کے تعلق سے تھوڑی سی بات آپ کو بتا دوں. اجازت ہے؟ محبت سے بولے سبحان اللہ. بہت پیسے والی. لیکن جب میرے آقا مدینے کے تاجدار کی عمر 25 سال کی ہوئی، ابھی تو نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، لیکن میرے آقا داتا مابا ملجا مدینے کے تاجدار اتنے سچے تھے، اتنے امین تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے سچے ہونے پر، مصطفیٰ جان رحمت کے صادق ہونے پر، مصطفیٰ جان رحمت کے امین ہونے پر دور دور تک چرچا ہو گیا، دور دور تک شورا ہو گیا. حضرت جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے انسان کی تلاش تھی اپنے تجارت کے مال کے لیے، لہذا حضرت جناب خدیجۃ الکبریٰ نے نبی کی بارگاہ میں کہلوا کر بھیجا کہ میں اپنا مال آپ کے سپرد کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ بڑے ایماندار ہیں، آپ بڑے سچے ہیں. اسی بنیاد پر میں آپ کو معاوضہ دو گنی دے دینا چاہتی ہوں. اگر آپ ایگری ہوتے ہیں تو بتائیے. اللہ کے نبی نے منظور فرما لیا، پیغمبر اعظم نے منظور فرما لیا. اب مصطفیٰ جان رحمت پیغمبر اعظم حضرت جناب خدیجہ کا مال لیتے ہیں، مگر حضرت جناب خدیجۃ الکبریٰ آپ اپنا چہیتا غلام، اپنا معتمد غلام میسرہ کو بھی ساتھ کر دیتی ہیں، میسرہ کو بھی ساتھ کر دیتی ہیں. حضرت جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مال میرے آقا داتا مابا ملجا نے لیا. مدینے کے تاجدار ملک شام کی طرف روانہ ہوئے ہیں، میسرہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. میسرہ نبی پاک کی خدمت کرتے چلے جا رہے ہیں، خدمت کرتے چلے جا رہے ہیں. آنن فانن میں میرے آقا داتا مابا ملجا تجارت کے مال کو لے کر ملک شام پہنچے. جب ملک شام پہنچے تو وہاں پہ نستورہ نام کے راہب کے مقبرے کے پاس میں مصطفیٰ جان رحمت جا کر بیٹھ گئے. جو کہ پیڑ تھے، کیونکہ نستورہ حضرت جناب مصطفیٰ جان رحمت کو تو دیکھا نہیں تھا، مگر میسرہ کو پہلے سے جانتا تھا، میسرہ کو پہلے سے جانتا تھا. لہٰذا اس نے میسرہ سے کہا، ارے اس درخت کے نیچے جو لیٹے ہیں بیٹھے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ یہ تو کوئی نبی لگتے ہیں، کیونکہ اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے. نستورہ نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ کون ہے؟ حضرات محترم میسرہ نے کہا ان کا نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ ہے، یہ بنو ہاشم قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، بہت عظمت والے ہیں. نستورہ نے کہا کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی علامتیں میں نے تورات میں پڑھی ہے، جتنی علامتیں میں نے انجیل میں پڑھی ہے کہ نبی آخر الزمان کے اندر یہ علامتیں موجود ہوں گی. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ جو پیڑ کے پاس بیٹھے ہیں ان کے اندر تمام علامتیں موجود ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے اندر تمام علامتیں کیا ہے؟ ان کے اندر تمام علامتیں موجود ہیں، ان کے اندر تمام علامتیں موجود ہیں. برادران ملت اسلامیہ میسرہ سے اس راہب نے کہا، نستورہ راہب نے کہا دیکھو ان کو تنہا مت چھوڑنا، ان کی خدمت کرنا. کیا کرنا؟ ان کو تنہا مت چھوڑنا، ان کی خدمت کرنا. ان قریب یہ نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں، لیکن افسوس شاید اس وقت میں نہیں رہ پاؤں گا. اگر میں رہتا تو ان کے اوپر جان و دل سے قربان ہو جاتا. جی قربان ہو جاتا. بولا یار میں نبی کی سیرت آپ کو سنا رہا ہوں دوستوں. اگر میں اس وقت موجود ہوتا تو نبی کے اوپر جان و دل سے کیا ہو جاتا؟ قربان ہو جاتا. اب سننا حضرات، مصطفیٰ جان رحمت پیغمبر اعظم بصرہ کے بازار میں پہنچے، جو سامان تجارت میرے آقا داتا حضرت جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لے کر گئے تھے، اس کو بالکل جلدی مصطفیٰ نے فروخت کر دیا. سبحان اللہ. نبی کی زبان میں وہ مٹھاس، نبی کی زبان کی وہ پاور تھی کہ مصطفیٰ سے جو ایک مرتبہ بات کر لیتا، جب تک سامان
मुस्ताई ने तो कहा था जब गुलामों का ये आलम है, सुभान अल्लाह कहिए शेर सुभान अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का बहुत अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बरादरान मिल्लत इस्लामिया तवज्जो रखना, आप लोगों को बातें समझ में आ रही है भाई लोग, आगे पीछे वाले भाई लोगों को आ रही है? हाँ माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात। अब नहीं कहूँगा कि हाथ उठाओ क्योंकि अब हाथ उठाने का टाइम नहीं रहा है। हजरत सुनना, अब वो कहता है हर हाल में इनकी खिदमत करना, इनकी देखभाल करना। अरे मैं सरा मेरे नबी की क्या देखभाल करेगा? मैं सरा की देखभाल तो नबी की रहमत कर रही थी, मुस्तफ़ा जाने रहमत की रहमत कर रही थी। जल्दी से उन्होंने मुस्तफ़ा जाने रहमत ने तिजारत का माल बेच दिया। बेचने के बाद जब वापिस आ रहे, हजरत जनाबे खदीजतुल कुबरा, सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक बाला खाने से देख रही थी टिकटिकी वाली नजर बांध के कि मुल्क शाम से काफिला वापिस आ रहा है, मुल्क शाम से काफिला वापिस आ रहा है। मुस्तफा जाने रहमत के जमाले जहां आरा पर जब हजरत जनाबे बीबी खदीजतुल कुबरा की नजर पड़ी तो हजरत जनाबे खदीजा देखती रह गई, और हजरत जनाबे खदीजा की नजरों ने क्या मुशाहिदा किया कि नबी ये रहमत, नबी ये आखिरुज़्ज़मा, मुस्तफा जाने रहमत आगे आगे चल रहे हैं, और दो फरिश्ते धूप की वजह से बादलों का छाया करके पीछे पीछे चल रहे हैं। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा यार कोई छोटी बात है ये? बादल, वो भी दो फरिश्ते, फरिश्तों को अल्लाह ने ताकत अता की। हजरत जनाबे बीवी खदीजतुल कुबरा इस मैटर को देखती जा रही हैं और नबी की दीवानी होती जा रही है। बेशक सुभान अल्लाह, नबी की दीवानी होती जा रही है। किस्सा अल मुख्तसर ये है कि मुस्तफा जानी रहमत ने बिल्कुल दयानतदारी के साथ हजरत जनाब खदीजतुल कुबरा की रकम वापस की। वादे के मुताबिक हजरत जनाब खदीजतुल कुबरा ने मेरे आका दाता मावा मलजा को दुगनी रकम अता की, दुगनी मुआवजा अता की। अब सुनना, कुछ दिन गुजरने के बाद हजरत खदीजतुल कुबरा ने मैसरा से कहा, मैसरा तुम जब मुल्क शाम से सामान फरोख्त करके वापस आ रहे थे और मोहम्मद अरबी तुम्हारे साथ थे, तुम उनके साथ थे, आ रहे थे, तो मैंने क्या देखा कि दो फरिश्ते उनके ऊपर बादलों का साया किए हुए हैं। हजरत मैसरा ने कहा, ये कौन सा कमाल आपने देख लिया? रास्ते में मैंने जो जो देखा है अगर मैं बयान करूं तो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत, अगर मैं बयान करूं तो आप अपने आप को